تو آئیے آپ کو بتاؤں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو جنت المالا، وہ جو مکہ شریف کا قبرستان ہے، میں نے سوچا کہ ذرا وہاں قبروں کی زیارت کروں، فاتحہ پڑھوں۔ میں جب فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، ایک قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اب قبر سے آواز آنے کا مطلب تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اچھا ماحول نہیں تھا، اس لیے قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اب آپ کو اس پہ حیرت ہوگی کہ جو مکے میں مرے، جنت المالا میں دفن ہو، جس میں ہزاروں صحابہ ہیں، اگر اس میں بھی وہ چین سے نہیں ہے تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں وہاں رک گیا۔ اچھا قبر سے آواز آئے تو ہم تو بھاگ جائیں گے، لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا وہاں۔ رک کر میں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو جنت المالا میں دفن ہے جہاں ہزاروں اصحاب ہیں، حضور کی پاک ازواج ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور اصفیاء ہیں، تو کیوں بے چین ہے، کیوں تڑپ ہے تیری قبر کے اندر، تجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا عبدالحق، میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ میں حج کے لیے آیا اور حج کے سفر ہی میں میری موت ہوئی اور مجھے اللہ نے مکے جیسی سرزمین میں دفن ہونے کا شرف عطا کیا۔ غور کرنا، یہ کسی شرابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی جواری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی حرام کھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی لڑکیوں سے حرام تعلقات اور ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے سفر حج میں موت دی۔ اور سفر حج میں موت کا مطلب کیا ہے؟ جو سفر حج میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اس کی طرف سے ہر سال حج کرے گا اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ جو سفر حج میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال حج کرنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ، بہت بڑی سعادت۔ اچھا سفر حج میں اگر کوئی مرے، یہ بھی توجہ کرنا، ضروری نہیں کہ مکے میں دفن ہو۔ سفر حج میں مرنے کا مطلب کیا؟ مالیگاؤں سے نکلا، پٹنہ شریف کے پاس ہی مر گیا تو اب بھی وہ سفر حج میں مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی نظر سے اوجل ہوئی، اس کا سفر شروع ہو گیا۔ تو بلکہ اگر آپ اور گہرائی سے دیکھیں، اپنے گھر سے نکلا، اپنے حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور 2 قدم پہ مر گیا تو بھی سفر حج میں مرا۔ اگرچہ اس کا بھی شرعی سفر شروع نہیں ہوا، لیکن اس حج کے ارادے سے تو نکل گیا نا، تب ہر قدم پہ کروڑوں نیکیوں کا ثواب۔ یعنی حج کی راہ میں مرنا کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، شیخ صاحب سے وہ کہتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، اس پہ تو بہت خوش نصیب ہوں کہ میں سفر حج میں مرا، اور پھر اللہ نے مجھے مکے جیسی نعمت دی، وہ زمین دی، جنت المالا، بڑی عظیم جگہ ہے جنت المالا، جہاں میرے نبی کی وہ پیاری پیاری زوجہ پاک آرام کر رہی ہے، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں خدیجہ اللہ تیرے چہرے کا نور اور بڑھائے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیری تسلیاں سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، کافروں کے تانے میرے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی وہ پاک زوجہ، سبحان اللہ، جس کو عرش سے سلام آیا کر، اللہ جس کو سلام کرتا تھا عرش سے، وہ ماں خدیجہ، ان کا مزار ہے، اور بھی بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بزرگ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مزار بھی وہیں ہے جنت المالا کے اندر، اور بھی اصحاب پاک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عبدالحق اے محدث دہلوی، اے اللہ کے ولی برگزیدہ بندے،
میں نے سفر حج میں موت پائی اور پھر میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ مکے جیسی زمین دفن ہونے کو مل گئی، لیکن قبر میں سکون نہیں۔ کہاں نہیں؟ مکے میں مر کے سکون نہیں، سفر حج میں مر کے سکون نہیں ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو تعجب ہوا، یہاں سفر حج میں مر کے تمہیں تھا؟ کہا بس بات اتنی ہے کہ میں بغداد میں رہتا تھا، میرا شہر بغداد ہے، میں نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اور میرے بعد میری اولاد بگڑ گئی، اکلوتا ہی بیٹا ہے، بگڑ گئی میری اولاد میرے بعد، اور اب وہ پاپ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بس اس کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے یہاں پر اذیت دی جاتی، اس زمین میں اذیت دی جاتی ہے، ورنہ میرے تو سب گناہ ہی معاف ہے، میرا کوئی گناہ میرے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ میں نے سفر حج میں مرا تو اللہ نے سب معاف کر دیا، لیکن اب یہ جو پاپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اذیت ہے۔ اے شیخ عبدالحق، اگر آپ مجھ پہ احسان کر سکتے ہیں تو میرا گھر فلاں فلاں مقام پہ بغداد میں ہے، جا کر میرے بیٹے کو بتا دو کہ مجھے اپنے عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کے جرائم کی وجہ سے، میرے بیٹے کے پاپ کی وجہ سے میں جنت المالا میں بھی بے چین اور بے قرار ہوں، اذیت میں مبتلا ہوں۔ کیا آپ مجھ پہ یہ احسان کر سکتے ہیں؟ میری اذیت اور میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے بھائی اگر یہ حالات ہیں تو میں مکے میں اب رکوں گا نہیں، جتنی جلدی ہو سکے میں تیری اس تکلیف کو دور کروں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے جلد سے جلد مکے سے رخت سفر باندھا، اور جو پتہ اس نے بتایا تھا میں وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب میں نے دروازے پہ دستک دی ایک جوان نکلا، اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبدالحق محدث دہلوی، تعارف کرایا، اور پھر کہا کیا تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے مکۃ المکرمہ میں؟ کیا تمہارے بابا کا؟ رہن دو بیٹا، رہن دو، بس چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا تمہارے بابا کا مکۃ المکرمہ میں انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں، میرے بابا بڑے نیک تھے، وہ حج کے لیے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، میں اس خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوں کہ جنت المالا میں جس کی قبر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا بیٹا یقیناً تیرا بابا نیک تھا، تیرا باپ نیک تھا، لیکن کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا تجھے کہ تو شراب پیتا ہے؟ اس نے دیکھا، حیران ہوا، پہلی ملاقات میں میری شراب کی اطلاع کس نے دی؟ کیا تجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے؟ تو اس کو اور حیرت ہوئی کہ چلو شراب کے آثار تو چہرے سے نظر آتے ہیں، لیکن بدی کا تعلق تو ایسا ہے کہ لوگ جان بھی نہیں سکتے۔ پھر کہا کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے؟ اس نے کہا اے بزرگ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا میرے بیٹے یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ تیرے بابا نے بتائی، اور سن یہی تیرے جرائم ہے، اس کی وجہ سے تیرے باپ کو قبر میں اذیت دی جا رہی ہے، بے چینی کی شکل میں، بے قراری کی شکل میں، تڑپ کی شکل میں۔ میرے بیٹے اگر تو یہ اعمال چھوڑ دے اور سچی توبہ کر لے تو تیرے نیک باپ کو اس کی قبر میں راحت مل جائے گی۔ اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، توبہ کی، اور آپ کو میرے گھر مہمان رہنا ہے، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور میرے بابا کے لیے آئے ہیں، میرے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، آپ میرے یہاں مقیم رہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں مقیم ہو گیا، رات کو سویا تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا اللہ تجھے جزائے خیر دے، میرے بیٹے نے توبہ کیا کی، اللہ نے میرے رکے ہوئے درجات کو پھر مجھے عطا فرما دیا۔ یہ جو آپ کی اور ہماری سوچ ہے، میں نماز پڑھ لوں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں آنکھوں پہ کنٹرول کر لوں، میں حلال کھا لوں، یاد رکھو میرے بھائی اگر اللہ نے اولاد دی ہے دو چیزیں ہیں، یا تمہاری اولاد تمہارے لیے جنت ہے، یا تمہاری اولاد
تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت کر کے دیندار نہیں بنائے، یہی 2 رکعت کا جمعہ والا نمازی بنایا اور یہی آپ نے گوشت کھانے والا مسلمان بنایا، تو آپ کتنے بھی نیک ہوں قبر میں آپ تڑپو گے۔ یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے سب باتیں کھول کھول کر بتا دینا۔ اور آپ اگر اس پہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں آپ ان کو صبح اٹھاتے ہو، اسکول کے لیے بچے کو آپ صبح اٹھا سکتے ہو، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ آپ جھوٹے منہ، میں دیکھتا ہوں جب کبھی میرا ادھر سے گزر ہوتا ہے اسکولوں کی طرف سے، یا اس وقت اگر میں باہر ہوتا ہوں، لوگ لنگی بنیان پہ بائک پہ جھوٹے منہ بچوں کو اسکول پہنچانے جا رہے ہوتے، ان کا منہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی اٹھ کے جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم اپنے بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ خود نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب دین کی قدر ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہے جتنی اسکول کی قدر ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اسکول فضول نہیں ہے، اسکول ضروری ہے، لیکن اسکول سے زیادہ ضروری مذہب ہے، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ کالج سے زیادہ ضروری مذہب ہے، اول نمبر پر مذہب ہے، اس کے بعد سب ہے۔